मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं मसाइल रिकॉर्ड करवाता हूँ ना, तो एक मसला आया, ये रोजाना की बेसिस पे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लड़की का बॉयफ्रेंड है, लड़के की गर्लफ्रेंड है, अब्बा अम्मा शादी नहीं करा रहे। 5 साल बाद एजुकेशन, एक्चुअली जब बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, लड़की कुछ कर तो लो पहले, और फिर वो 5 साल बाद जब बकरा 2 दांत का होता है, उसको खुद अपनी शादी की फिक्र होती है, वो अपने बाप से नहीं पूछता, इसलिए टाइम पे हो जाती है उसकी। चूंकि हम लोग अपने अब्बा से पूछते हैं, तो अब्बा का दुनिया ज़िंदगी में ख्याल ये होता है कि बाप बनने का हक़ सिर्फ मुझी को था, इसके बाद हमेशा के लिए ये हक़ अल्लाह ने सल्ब कर लिया है। अब मेरा बच्चा किसी और का बाप, बोलो भाई, नहीं बन सकते। ये अब्बा का ख्याल होता है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन तपा हुआ हूँ, ठीक है, तपा हुआ। डेली इस तरह के मसले हैं। जिना हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, लड़के लड़कियों की दोस्तियां, माँ बाप को फिक्र ही नहीं है, गैरत खत्म हो गई है। इनको बच्चों को एजुकेशन देनी है, अच्छा डॉक्टर बने, 1 नंबर का ठरकी हो, जानी हो, इससे इनको कोई गरज नहीं है। लड़की डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पायलट बन जाए, वो सोसाइटी में किसी की बीवी बन जाए, बच्चों की मां बन जाए, एक सोसाइटी के लिए, खानदान के लिए अच्छी औरत बन जाए, इससे कोई गरज नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन में ये चीजें शामिल ही नहीं है अब। ओ भाई, अच्छा पता है आजकल किसे कहते हैं? लोगों से तमीज से बात करता हो, और तरक्की की बात करता हो, डिसिप्लिन, लाल बत्ती पे रुक जाता हो, ग्रीन पे चलता हो, और ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल करता हो। कभी किसी का, आज तक उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ओ भाई, ये अंग्रेजों की नजर में अच्छा है, इस्लाम में अच्छा, ये अच्छे का एक जुज़्व है। इस्लाम में अच्छा क्या मयार कुछ और है। टॉपिक शुरू से ही चेंज हो गया आज तो। वैसे तो मेरा टॉपिक बीच में जाके चेंज होता है, लेकिन आज बयान के शुरू में ही चेंज हो गया। ये अच्छा हो गया, क्योंकि दरमियान में चेंज होना ही था, तो शुरू में ही हो जाए, अच्छा है ना। फिर उसी टॉपिक पे चलेंगे हम। देखो, हम कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अगर मैं काफिरों में बयान कर रहा होता, मैं गैर मुस्लिमों में, मुल्हिदों में, एथियस लोगों में बयान कर रहा होता, तो एक अलग बात है। ज्यादातर लोगों के सर पे टोपियां हैं, मस्जिद में बैठे हैं, नमाज पढ़ने आए हैं, तो इसका मतलब मानते हैं इस्लाम को। वरना इस सर्दी में आपको क्या जरूरत थी यहां आने की, है भाई? सर्दी में चाहे गर्म पानी से भी वुजू करें तो पता चलता है बहरहाल। कुछ तो ईमान है ना, कुछ तो अल्लाह रसूल को मानते हैं, तभी तो आए हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, हर शख्स आज मीडिया पे भी, दुनिया में भी, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये बात कि भाई सोसाइटी में अच्छे अफराद पैदा हों, हम सब सोसाइटी के लिए क्या बने, अच्छे। फैमिली प्लानिंग वाले भी कहते हैं 2 बच्चे इसलिए कि 2 बच्चे ही अच्छे, वो कहते हैं अच्छे पैदा होते हैं। 4-8 होंगे, पता नहीं क्या चर्सी हीरोइन, वो गलत कहते हैं। लेकिन बहरहाल लेबल उन्होंने भी एक अच्छा लगाया कि यार 2 हों, लेकिन हों क्या, अच्छे हों। तो हर आदमी अच्छा 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 करके, अब तो ये अच्छे का लफ्ज इतना मशहूर हो गया है कि किसी को धमकी भी देनी होती है ना, तो आप कहते हैं तेरे अच्छे भी मेरे पैसे देंगे, तुम्हारे तो अच्छे भी देंगे मेरे पैसे। अच्छे का लफ्ज इतना मशहूर और इतना अच्छा समझा जाने लगा है। तो देखो, इसमें तो सारी दुनिया का इत्तेफाक है कि इंसान को अच्छा बन के रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? अच्छा। लेकिन अल्लाह की नजर में, इस्लाम की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनकी नजर में अच्छे की डेफिनेशन कुछ और है। समझते होगे, नहीं समझते? हर शख्स की नजर में ना अच्छे का मफहूम एक अलग ही होता है। देखो, यूरोप में आप अगर रहते हो, आप जिना करो, कोई मसला नहीं है। अब तो वो होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दे दिया, वो करो, कोई मसला नहीं है, आपको बुरे नहीं हो। शराब पियो, बुरे नहीं हो।
ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان تو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے, ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ. یعنی لوگ سمجھتے ہیں, میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی. کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے, جو مرضی کرو, شادی کرو نہیں کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, گھر میں رکھو, کہنے تمہارا ہیڈیک ہے یہ. اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ, ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو مرضی کریں, اپنی عوام کے ساتھ جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے, اس کے بھی ایک لاز ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں, ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائٹیریا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار, جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے. گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں, آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا, آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں, اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا, انجیل میں بھی وعدہ کیا, قرآن میں بھی وعدہ کیا. یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات تو بعد میں جائے گی. ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں, بڑی عزت دے دیں اس کو, جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں, معمار میں, گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لے گئے. تو سب ختم, 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو, وہ اس کو نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں, یا سلامی دیں ہی نہیں, یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ نہیں ہے. اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی. تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو. ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے؟ پرمیشن دیتا ہے. جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے,
کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے؟ حرام ہے, ختم. غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے آئے نا بھائی اتنی پیو تبھی. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتا چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے, سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے, تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتا چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے. انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں. ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے.